عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں۔ تو مبارک ہو ان کو جنہیں فاسق اور زانی حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے۔ سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ اور آگے یہ بخاری صاحب اکثر سنایا کرتے تھے، میں بھی کئی موقع پر اسٹیج پر تھا، مرید کے کانفرنس میں موجود تھا۔ سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، خرابات میں کشو جا کے چن لو، نبی اپنا اپنا، امام اپنا اپنا۔ تو اس فاجر اور فاسق حکومت کا جو امام ہے وہ ان نام نہاد ختم نبوت فروش مولویوں کو مبارک۔ اب آگے چلتے ہیں کہ شورش صاحب جو کہ ان کے سب سے بڑے محافظ ختم نبوت تھے، انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ سنانے کے لائق ہے۔ شورش کاشمیری صاحب، شورش کاشمیری صاحب، انہوں نے اپنے رسالہ چٹان لاہور 10 ستمبر تو 16 ستمبر 1974 کے شمارے میں اس پر اداریہ، مستقل اداریہ لکھا۔ عنوان یہ تھا، جیت گئے اسلام کے غازی، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اب صاحب غور فرمائیں، جی اس اداریہ کے آخر میں جناب شورش نے یہ تحریر فرمایا کہ آج تک بڑی بڑی حکومتوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لکھا کہ اب ان کے لیے قیامت کے دن خاتم المرسلین کی شفاعت مقدر ہو چکی ہے، بھٹو صاحب کے لیے، بھٹو صاحب کے لیے، اور اب ان کے اقتدار کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کی پاسبانی کی ہے، حالانکہ یہ گستاخانہ لفظ ہیں، وہ گستاخ رسول ہے، وہ خدا کا گستاخ ہے جو اپنے تئیں محمد ختم نبوت کہتا ہے یا بھٹو کو کہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور قرآن مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ فرمایا وہ جھوٹے اور کذاب اور دجال ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں خدا کے رسول کے۔ محمد رسول اللہ اور آپ کی ختم نبوت کا محافظ عرش کا خدا ہے، لیکن یہ گستاخی چل رہی ہے۔ کوئی بھی رجل رشید نہیں جو ان گستاخوں کے زبانوں کو لگام دے سکے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھو الذکر، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا میں محافظ ہوں۔ یہ 1400 سال بعد میں آنے والے آج محافظ بنے۔ اب دیکھیں کبھی کسی زمانے میں کسی مسلمان عالم نے، کسی آسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنے تئیں محافظ ختم نبوت کہا ہو؟ یہ انتہائی ظالمانہ اور گستاخانہ لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدا اور مصطفیٰ اور خاتم الانبیاء کا کوئی عاشق یہ لفظ سننے ہی گوارا نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری گستاخیاں سمیت جو کہ 2 صدیوں سے مغرب کے مستشرق کر رہے ہیں، اور وہ گستاخیاں جو کہ ہندوستان میں آریہ سماج نے کی، وہ گستاخیاں جو 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی میں پوپ جیسے شخص نے کی ہیں، ان سب کو ملا دیا جائے
تو اس کے مقابل پر سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے مولوی یہ کہتے ہیں کہ عرش کا خدا محافظ نہیں، ہم محافظ ہیں، یا بٹو صاحب محافظ ہیں، جن کا نام محافظ ختم نبوت رکھا گیا اور اشتہار دیے گئے، شائع کیے گئے، اور انہوں نے لکھا کہ شوہر صاحب نے کہ آپ نے ختم نبوت کا محافظ ہونے کا فخر حاصل کیا ہے، آپ کے اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکا ہے۔ یہ تاثرات تھے شوہر صاحب کے۔ اخبار نوائے وقت جماعت اسلامی کے ڈھنڈورچی کے رپورٹر کے الفاظ میں یہ ہے، یہ بہت طویل آرٹیکل شائع کیا گیا، روزنامہ نوائے وقت 6 اکتوبر 1974۔ اس میں آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ مقالہ نگار فرماتے ہیں، قادیانی مسئلے پر حکومت کے فیصلے کے سلسلے میں چند حقائق کا تذکرہ ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اجماع امت کی سرخی دی ہے۔ فرماتے ہیں اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ حالانکہ اجماع صرف ایک بات پر ہوا، اور وہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور وہ وصال صحابہ محمد کا تھا، اور وہ اجماع وفات مسیح پر ہوا تھا۔ لیکن اسلام اور اسلام کی تاریخ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں کہ ساری تاریخ میں، یعنی صحابہ نے بھی کوئی اجماع نہیں کیا، تابعین میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر اجماع ہوا تو بٹو صاحب اور ان کے پرستاروں کے بدولت ہوا، کیونکہ حکومت کے فیصلے کا تذکرہ ہے اوپر، علماء کی بات تو آگے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صحرا جو ہے اسلام کی پوری تاریخ میں صحابہ سے لے کر آج تک یہ بٹو حکومت کے سر ہے۔ کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملین شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروہ کے سیاسی رہنما کما حق کو متفق ہوئے ہیں، اور صوفیاء کرام اور عارفان باللہ برگزیدگان تصوف اور طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے۔ یہ الفاظ میں پہلے سنا دیتا ہوں، پھر ایک دو امور کی طرف اشارہ کروں گا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حال پر متفق اور خوش ہیں۔ زعمائے ملت اور علماء دین کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا جو اس فیصلے پر خوشگوار رد عمل نہ رکھتا ہو۔ یہ تبصرہ کس کا ہے؟ نوائے وقت کے مقالہ نگار کا۔ کہتے ہیں کہ سوائے بھٹو صاحب کے بدولت اجماع امت کے صحابہ سے لے کر آج تک اجماع ہی کسی مسئلے پر نہیں ہوا، اور اجماع کرنے والے مولوی تھے، اور میں بتا چکا ہوں کہ جن میں سے کوئی مولوی کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب آپ بتائیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو گیا، بلکہ فرمایا من رما اخاہ بالکفر فقد قتلہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کفر کی طرف منسوب کرتا ہے وہ دراصل اس کا قاتل ہے۔ تو یہ قاتل تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑ شاک تھے، اور اس کی وجہ جواز کہتے ہیں کہ علماء متفق ہیں، اور علماء وہ ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں جو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے بحثیں ہوئیں، اجتماع ہوئے، نماز کا وقت ہوا، بریلوی الگ ہو گئے، مودودی الگ ہو گئے، دیوبندی آزاد بالکل الگ ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں
کہ وہ لوگ جو حضرت کے اس فتوے کے مطابق خود کافر ہو گئے، تو 72 کافر اگر اکٹھے ہو جائے تو وہ مسلمان اور مسلمانوں کے پیشوا بن جاتے ہیں اور وہ اجماع امت قرار پاتے ہیں۔ آخر کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ دنیا اتنی اندھی نہیں ہے۔ 72 قسم کے کافروں کا اجماع کفر کا اجماع ہو سکتا ہے، اسلام کا اجماع نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی واضح بات ہے۔ اب آگے میں بتانا چاہتا ہوں، شامی صاحب نے یہ لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 15 منٹ کے اندر اندر پاس کیا گیا، اور وہ سارے جو اصول اور دستور تھے، وہ مراحل جو کہ اسمبلی اور سینٹ کے لیے ہوتے تھے، ان کو بالکل نظر انداز کر کے 15 منٹ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ بات انہوں نے نہیں کی صرف، بلکہ بنوری صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بٹو صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے یہ کہا، خود انہوں نے بتایا ہے، یہ رسالہ ختم نبوت میں یہ شائع شدہ ہے موجود، 23 تا 29 اکتوبر 1992۔ فرماتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا، اب آپ سنیں الفاظ، یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں تک ان لوگوں نے کہا، جیسے کہ رامن صاحب کا بیان پاکستان ٹائمز میں موجود ہے، کہ اگر بھٹو صاحب مرزائیوں کو کافر قرار دے دیں تو ہم اپنے ڈاڑیوں سے ان کے ووٹ کو صاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اب تحفظ ختم نبوت کا یہ آخری مارکا وہ بھی سنجام دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، ان کے سربراہ جو ہیں مولانا یوسف بنوری صاحب، ان کے متعلق چنیوٹی صاحب نے اپنے کتابچے میں لکھا ہے کہ ابھی قادیانیوں کے خلاف تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی ہم نے ابھی روے کا جو حادثہ تھا وہ ابھی ہماری طرف سے برپا نہیں ہوا تھا، کہ یہ 3 دن پہلے سعودی عرب سے کراچی پہنچ گئے۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ ابھی ثانیہ روا نہیں ہوا۔ چنیوٹی صاحب کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ صاحب 3 دن پہلے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق سعودی عرب سے یہاں پہنچے ہیں کراچی میں، اور آتے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم نے مرزائیوں کو کافر قرار دینا ہی دینا ہے، خواہ ہزاروں کو مروا دیا جائے۔ اور اس کے تیسرے دن انہوں نے یہ قصہ ثانیہ روے کے نام سے شروع کر دیا۔ بہرحال بنوری صاحب نے جو فرمایا، میں ان کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا، بھٹو صاحب، خدا کی قسم، اگر تم کافروں کے پریشر سے ڈرتے ہو تو اسلام کی عظمت محسوس نہیں کرتے۔ اگر خدا پر آپ کا ایمان اور یقین ہے، اگر اللہ کے راضی کرنے کے لیے تم مسلمانوں کے اس مطالبے کو مانو، تو خدا کی قسم کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، صرف میں ہی پاس تھا، علیحدہ ملاقات تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مسئلہ پرانا ہے، اتنی جلد کیسے حل ہوگا؟ میں نے کہا، کیسے حل نہیں ہوگا؟ ایمان کا مسئلہ ہے، آپ وقت کے وزیر اعظم ہیں، اکثریتی پارٹی کے لیڈر ہیں، منصب آپ کے پاس ہے، ایک حکم پارٹی کے دو، چلو اسمبلی اور ان سے کہو کہ یہ کام ماننا ہے تم نے۔ آپ تو اکثریتی پارٹی کے لیڈر ہیں، اگر تم نے مان لیا تو اپنی پارٹی کو آزاد مت چھوڑو اور اس کو حکم دے دو۔ یہ باطنی خباثت باطنی کا جو اظہار ہے وہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں کہ حکم دے دو اپنی پارٹی کو کہ یہ کام کرو، کام آج ہو جائے گا،
1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا یہ تو وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اب اکثریتی پارٹی کا لیڈر نہ ہو. تم وزیر اعظم بھی ہو, اکثریتی پارٹی کا لیڈر بھی ہو, سب دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. پھر 15 منٹ میں یہ کام ہوا. فرماتے ہیں پھر 15 منٹ میں یہ کام ہوا, یعنی قومی اسمبلی نے 15 منٹ میں کام کر لیا, چیئرمین نے 15 منٹ میں کام کر لیا, اور آخر کار بھٹو صاحب نہیں مانتے تھے, مجبور ہو کر 15 منٹ میں اس نے بھی کام کر دیا. خیال میں آیا کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ 6 ستمبر کو یہ تمام مراحل ایسی برق رفتاری سے طے ہو گئے کہ عقل حیران ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کن کا بیان تھا؟ مولانا یوسف بن نوری صاحب. مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا یوسف صاحب بن نوری صاحب کا. اچھا جی, اب آپ آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیرونی, ہاں پیپلز پارٹی کا بھی میں بتا دوں اگر آپ ارشاد فرمائیں. پیپلز پارٹی کا جو رد عمل تھا وہ بھی دیکھنے والا ہے. پیپلز پارٹی ایک طرف سے دیوبندی کہہ رہے تھے کہ ہم اگر پریشر نہ ڈالتے تو بھٹو صاحب تو ماننے سے تیار نہیں تھے, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اگلے آنے والے انتخاب کے متعلق یقین کر لیا کہ اب تو کامیابی ہماری قطعی اور یقینی ہے. یہی وجہ ہے کوثر نیازی صاحب نے لکھا, کہنے لگے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور 1-2 بیان مولویوں کے پہلے دن آ گئے کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, اگلے دن پھر ساروں نے کہا کہ یہ تو ہماری وجہ سے اور شاہ فیصل کی وجہ سے ہوا ہے, اور اگر ہم نہ اوسط قربانیاں دیتے تو بھٹو صاحب جو تھے وہ تو انکار کر بیٹھے تھے. اب یہ دونوں سیرے باندھنے کی تیاری میں ہو گئے. ملا کو اپنے مستقبل کا فکر تھا, اور بھٹو صاحب اس داؤں پر تھے کہ آئندہ الیکشن میں نے اس بنیاد پر جیتنا ہے. چنانچہ اس کے بعد پھر جو بھی مفلٹ چھائے ہوئے تقریریں ہوئیں بھٹو صاحب کی, یا یہ ہے کہ جو بھی سرکولر جاری کیے گئے, جو بیانات سرکاری طور پر تھے, اس میں خاص طور پر یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے کہ 90 سالہ مسئلہ جو کسی سے حل نہیں ہوتا تھا, ملا سے بھی حل نہیں ہوتا تھا, 100 سال سے حل نہیں ہوتا تھا, ہم نے 15 منٹ میں حل کر کے دکھا دیا ہے. اب کون ہے جو ہمیں ووٹ نہ دے؟ لیکن پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں جو کیا وہ بھی کمال تھا. اس کو دراصل کہتے ہیں جنگ زرگری. ڈاکٹر صاحب جی, اور حافظ صاحب ذرا غور سے سنیں, یہ لفظ آپ اگر یہ اردو کی لغات دیکھیں اس میں جنگ زرگری ایک لفظ آتا ہے. جنگ زرگری کیا چیز ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر بعض ادیبوں نے لکھا ہے. وہ بات یہ تھی کہ ایک زمانے میں بغداد میں 2 فقیر ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ بغداد سنیوں کا بھی مرکز ہے اور شیعہ حضرات کا بھی مرکز ہے. حضرت عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مدفون ہیں, اور بغداد میں ائمہ اثنا عشر بھی, کیونکہ دراصل ہمارے ہی ائمہ ہیں اہل بیت محمد, ہم تو ان کے خاکپا ہیں. تو انہوں نے یہ کیا, 2 بھائی تھے, گداگری کرنے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم تجویز کیا کہ ایک بھائی ایک پول پہ بیٹھ جاتا ایک طرف, اور ابو بکر صدیق کے نام پر مانگتا, سنی اس کو پیسے دیتے. دوسرا بھائی حضرت علی اور حسن حسین کے نام پر مانگتا. تو اس دن دونوں کو بہت رقم جمع ہو جاتی, رات جب اکٹھے ہو جاتے تو آدھا آدھا کر لیتے تھے. تو یہ جنگ زرگری تھی دراصل. وہ تو بغداد کا زمانہ صدیوں پہلو کا ہے, یہ تو ہم نے 1974 میں خود دیکھا ہے جنگ زرگری کو. اب اس جنگ زرگری میں
علماء نے کہا کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم تھے جنہوں نے زور ڈالا اور گرنے ٹیک دیا اسے بھٹو صاحب نے، اور پھر شاہ فیصل صاحب کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں، دراصل ہماری وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اس پر جہاں تک ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ دیکھیں یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے قائد اعظم پوسٹر شائع کیے۔ یہ ایک پوسٹر ہے، اس میں ستمبر 74 کے کاموں میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ملک بھر سے دادے تحسین حاصل کی۔ یہ پراپیگنڈا کے جو اسکیم تھی، اس وجہ سے اب شروع ہو گئی ان کے نام سے۔ اچھا، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر صاحب نے یہ پمفلٹ شائع کیا انجمن اتحاد المسلمین کی طرف سے، اور اس میں سنیے، قومی اسمبلی کا عظیم تاریخی فیصلہ۔ اب اس پر جو ٹوٹے پھوٹے شعر کہے یہ وہ سنیں کہ جنگ زرگری میں پیپلز پارٹی نے جو ڈھول بجایا تھا وہ کیا تھا؟ رسول پاک کو خاتم جو نہ مانے وہ کافر، قادیانی نبی کو جو مانے وہ کافر، ملت کا مسیحا ذوالفقار علی بھٹو، اب بھی اسے قائد جو نہ مانے وہ کافر۔ اس کے علاوہ مولویوں نے جو بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ پر بکے ہوئے تھے، اور یہ بہت سارے تھے، مولانا نیت اللہ، یہ جو بہت مشہور سنت والجماعت کے لیڈر گزرے ہیں، بڑے مناظرے ان کے شیفیلڈ میں خالد محمود صاحب کے ساتھ بھی ہوئے، میرے پاس تو اصل مناظرہ بھی موجود ہے۔ یہ ان کی اپنی مسجد تھی وہاں۔ یہ واقعہ میں نے خضر مسیح ثالث کی خدمت میں ایک دفعہ رات کے وقت جب حضور کی خدمت میں 15 دن کے لیے ہم جاتے تھے جلسے تینوں میں، حضرت مولانا عبدالمنیر صاحب اور حضرت شیخ محبوب علم صاحب، تو اس موقع پر میں نے یہ سنایا۔ خالد صاحب مرحوم موجود نہیں تھے، مولانا عبدالمنیر صاحب سے موجود۔ یہ وہاں پر اذان دیا کرتے تھے، اور اذان کے آخر میں یہ ضرور کہتے، اسی یا رسول اللہ کہنا ہے تجھے اس طرح ہی سڑدے رہنا ہے۔ تو یہ انہوں نے جن دنوں 1970 میں انتخاب ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی کے اسٹیج پر تقریر کی بہت بڑی۔ یہ مجھے بتایا تھا ہمارے ملک منور احمد صاحب جاوید، جو اس وقت قائد تھے لاہور کے، کہنے لگے کہ رات عجیب لطیفہ کیا انہوں نے، تقریر پیپلز پارٹی کے حق میں کی، جماعت اسلامی کے خلاف کی، آخر میں چٹیاں آنی شروع ہو گئیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم درد پردہ مرزائی ہو، ورنہ یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب کو اور مرزائی کو کیا سمجھتے ہو۔ کہنے کہ مجھے پتہ ہے یہ چٹھیاں آ رہی ہیں جماعت اسلامی سے آ رہی ہیں، میرے غلام صاحب کے جو وابستہ اور مودودی صاحب سے وابستہ ہیں، یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ اچھا اب میں بتاؤں اپنا عقیدہ؟ کہنے کہ سنو، مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن مرزائی بخشے جائیں گے، مودودی پھر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو کچھ بگے ہوئے بھی تھے، اور وہ ان کا انداز ویسا تھا جیسے میں نے آپ کو اس کا نمونہ دکھایا ہے۔ تو انہوں نے اس قسم کی نغمہ سرائی بھی کی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مولوی صاحب نے یہ کمال کیا کہ ایک قصیدہ خود بنا کے نعمت اللہ کے طرف منسوب کر کے شائع کیا، یہ میرے پاس موجود ہے، اور اب پھر دوبارہ شائع کیا ہے، اور اس میں یہ لکھا کہ خود بنا لیا شعر، اور اس شعر میں شاہ غربی، شاہ غربستان یا فاتح کا ذکر آتا ہے، اور اس کے پھر خود ہی بانے کیے کہ بات یہ ہے کہ اس وقت شاہ، یہ جو شعر ہے جس میں شاہ غربی اور شاہ غربستان اوپر شعر میں شاہ نعمت اللہ نے لکھا ہے، اس سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ذوالفقار علی بھٹو ہے،
اور پھر اشتہار دیا ایک اور مصرع بنا کے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام زال سے شروع ہوگا اور وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کرے گا۔ یہ قد آدم پوسٹر کراچی میں شائع کیے گئے، یہ فیصل آباد میں تقسیم کیے گئے۔ اب بیرونی ملکوں میں سعودی عرب کی حکومت اور الاتحاد اور امارات متحدہ اور دوسروں نے جو کہ سب ملے ہوئے تھے، انہی کے شے پر سب کچھ ہوا، جس طرح کہ چنجوٹی صاحب نے اعلان کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا عرب کی صحافت نے کس طرح خراج تحسین ادا کیا، شاہ فیصل کو نہیں بلکہ بھٹو صاحب کو۔ چنانچہ میرے ہاتھ میں اس وقت الاتحاد 11 دسمبر 1974 کا یہ شمارہ ہے۔ کتنی شاندار تصویر بھٹو صاحب کی شائع کی ہے، اور یہ پورے ایک صفحے کا آرٹیکل ہے، اور اس کے کارنر میں ایک نوٹ میں دیے القادم الینا اليوم زعیم من الزعماء الذین یبعث اللہ بهم الی الامم عندما تتکاشف ظلمات الیاس ذوالفقار البوت واحد من هؤلاء الرجال العظام القلائل فی تاریخ الامت۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ شخص جو عظیم ہے اور امتوں میں مشکلات اور مایوسی کے ظلمتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا جن کو مبعوث کرتا ہے یبعث اللہ بہم، خدا ان کو مبعوث کرتا ہے، ان میں سے ایک بڑی شخصیت موجودہ امت محمدیہ میں ذوالفقار علی صاحب بھٹو کی۔ یہ تاثرات تھے الاتحاد کے، جو دنیا اسلام کا ترجمان ہے۔ لیکن دوسرے مسلمانوں کا اب میں آپ کو بتاؤں، یہ لولاک میں شائع شدہ ہے 28 دسمبر 1975 میں۔ لکھا ہے کہ فیجی آئی لینڈ سے ماہنامہ پیام حق کا ایک شمارہ ہمیں ملا ہے، جس میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی حکومت نے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو کافر قرار دے کر پاکستان سے کلمہ طیبہ اور اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور برطانوی پریس نے اس موقع پر یہ کہا، اور جس کو کہ یہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شائع کیا گیا، برطانوی پریس نے اس موقع پر جو کمنٹس کیے یہ ذرا سوچنے والے ہیں۔ برطانوی پریس نے اس موقع پر لکھا ہے، اسی پیپلز پارٹی کا جو اشتہار ہے اس میں 9 ستمبر 1974 برطانوی اخبارات نے، یعنی عیسائی دنیا میں مطلب، قادیانیوں کے متعلق فیصلے کو سراہا ہے اور لکھا ہے کہ شاباش، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر وزیر اعظم بھٹو نے پاکستان کو خانہ جنگی سے بچا لیا۔ تو کس نے خراج تحسین ادا کیا؟ عیسائی دنیا میں۔ یہ ایک جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملک غلام جیلانی صاحب کا تبصرہ اس میں ابھی رہ گیا ہے، وہ رہ گیا ہے، وہ اگر سامنے آیا تو میں عرض کروں گا۔ آگے چلیں ہم۔ یہ تو اکابر اور پریس کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ ان کے کیا تبصرے تھے۔ عوام الناس کے کوئی کمنٹس اس حوالے سے اگر آپ بیان فرمائیں۔ عوام الناس کے کمنٹ میں سے ایک دلچسپ بات تو یہ ہے جو چودھری شبیر احمد صاحب وکیل المال اول نے مجھے بتائی تھی، پھر انہوں نے تحریر بھی دی، اور وہ تحریر 1974 کے مسودے میں شامل ہے۔ انہوں نے بتایا تھا نالا ڈیک کے متعلق غالباً کہ وہاں ایک مزدور تھے بیٹھے ہوئے، فیصلے کے دوسرے دن ایک احمدی ان سے گزرا اور
ان سے یہ بات کہی کہ تم قاضی احمدی ہو؟ کہنے کہ ہاں میرا تعلق جماعت احمدیہ سے. کہنے کہ مبارک ہو، گند سے بچ گئے ہو تم، ان مولویوں کو میں خود سنبھال لوں گا. یہ بات اس مزدور نے کہی. اچھا، چودھری عبدالحق صاحب ورک جو اسلام آباد کے امیر تھے، انہوں نے مجھے سنایا. کہنے لگے کہ میرے بھائی ابھی تک غیر احمدی ہیں، مگر ان کا محبت کا تعلق بہت ہی بے مثال ہے. واقعہ یہ ہوا جس سے اناؤنسمنٹ ہوئی تو جماعت اسلامی کے ایک رکن اور جماعت اسلامی کے جب لفظ آئے تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ مودودی صاحب کی کتاب مسلمانان ہند اور سیاسی کشمکش کا تیسرا حصہ دیکھیں. اس میں لکھا ہے کہ مسلمان چڑیا گھر کے جانوروں کی طرح ہیں اور بعض ہر چیز کو جو کافرانہ ہے اسلامی کے لفظ لگا کے پیش کرتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اور کہتے ہیں یہ اسلامی شراب خانہ ہے، یہ اسلامی شراب ہے، اسلامی سود ہے. یہ تو جماعت اسلامی نے اس سے فائدہ اٹھایا. آخر وہ بھی تو مسلمان ہے، اس کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اسلامی کے لفظ سے. بہرحال کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ایک رکن ہمارے بھائیوں کے پاس ہے، غالباً بہاول نگر کی بات ہے یا بہرحال اسی علاقے کی بات انہوں نے بتائی تھی. کہنے کہ ہمارے گھر جو ہے تو ہمارے بھائیوں نے کہا بات یہ ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہنے کہ جی اب آج رات اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے ہیں، پٹو صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، اجماع امت ہو گئی. کہنے کہ جی پھر کیا کیا جائے؟ کہنے کہ بس اب یہ مرزائی کافر ہو گئے ہیں، ان کی کوئی چیز مشترک نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی جائیداد مشترک ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ. اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ کھانے پینے میں، نہ معاملات میں، نہ جائیدادوں میں. کہنے کہ یہ باقی چیزیں جائیدادوں کی حد تک پہلے ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب صرف بھینسیں رہ گئی ہیں، کہ ان کو علیحدہ کیا جائے. ان سارقان ختم نبوت اور گستاخان ختم نبوت کے بھینس بھی تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے، الگ کرو. کہنے کہ یہ کام تو پھر آپ ہی کر سکتے ہیں، صاحب بصیرت ہیں آپ اور شمع ختم نبوت کے پروانے ہیں آپ ہر بھینس سے پوچھ لیں جو ختم نبوت کو مانتی ہو وہ انہیں دے دی جائے اور جو نہیں مانتی وہ ہمارے حوالے کر دی جائے. اس کے علاوہ حضرت میاں مبارک احمد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی. حضرت میاں مبارک احمد صاحب نے فرمایا کہ ان کے نانا کے خاندان یعنی حضرت خلیفہ حمید الدین اور حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کے خاندان کے جو غیر جماعت باس بزرگ وہاں پر کراچی میں مقیم تھے. کہنے کہ میں ان کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. کہنے کہ ایک دلچسپ بات ہوئی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ نے سنا ہے خلیفہ صاحب مرزائیوں کو تو گورنمنٹ نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے. کہنے کہ آپ کا تو کوئی تعلق مرزائیوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو فکر کرنی چاہیے اگر آپ کو تعلق ہے. کہنے لگے مرزائی نمازیں پڑھتے ہیں، مجھے کبھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. میں شراب پیتا ہوں، کوئی مرزائی ایسا ہے جو شراب پیتا ہو؟ میں مرزائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے الحمدللہ خدا کا شکر ہے مرزائیت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی کے ایک احمدی ملے، جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں اس فیصلے کے بعد تو میں نے تمام واقعات اس وقت بیان کیے تھے ان کے سامنے. اس وقت چودھری مختار بھی تشریف فرما تھے اور اسی طرح خدا کے فضل سے جماعت کے جو بزرگ تھے اور مخلص نوجوان خدا کی شیر، وہ سارے ان کے کریم جینٹی تھی. تو میں نے وہ ساری باتیں بتائیں اور میں نے اس پہلے اشارہ بھی کیا ہے کہ قطعاً ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ ہم بیان نہ کریں. میں بیان کرتا تھا اور حضور کو بتاتا تھا. اتنی بات ہے کہ میں نے اکثر اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ 74 کا دار الندوہ ہے، وہ تو قریش کا تھا 1900 یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ دار الندوہ اس زمانے کا ہے دراصل.
تو وہ میں نے پوری مفصل کارروائی دارالندوہ کی بیان کر دی ہے. تو وہاں جب میں نے بیان کی تو آخر میں ہمارے ایک احمدی بزرگ کراچی کے کہنے لگے کہ یہاں ایک دلچسپ لطیفہ ہوا ہے. بات یہ ہوئی کہ میرے ایک غیر جماعت دوست کہنے لگے کہ اور نمازیں پڑھ لو اور تہجد پڑھ لو. دیکھیں نا جی، نہ ہم نے نمازیں پڑھی نہ آپ پڑھتے ہیں، تہجد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، روزے ہم نے کبھی رکھے نہیں، کلمہ ہم جانتے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے دائرے میں رہ گئے. میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ اتنی نمازیں نہ پڑھو اور نہ تہجد کی طرف جاؤ. یہ ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے. 7 ستمبر 1974 کو جماعت احمدیہ کے حوالے سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی اور جو فیصلہ ہوا، جی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے، یہ انتہائی بنیادی سوال ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے رہنمائی سے آپ اس وقت کر رہے ہیں، اور میں ممنون احسان ہوں اس بارے میں آپ کا. بات یہ ہے کہ 73 کے آئین میں جو اسمبلی جو قانون آئین پاکستان کا جو پاس ہوا 1973 میں، اس کے آخر میں وزیر اعظم اور صدر کے لیے جو حلف نامہ تیار ہوا جس میں ختم نبوت کے الفاظ تھے، اور وہی الفاظ پھر دوبارہ 74 میں ان کو پیش کیا گیا اس قرارداد کی شکل میں. تو وہ الفاظ دراصل پرویزی مسئلے رکھنے والے وزیر مملکت ملک جعفر خان صاحبی کی تجویز کردہ تھی، انہیں کو دوبارہ اس میں شامل کیا گیا. اور یہ انہی کے الفاظ سے، اور اس کا ڈاکومنٹری پروف یہ ہے کہ احمدیہ تحریک میں انہوں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ مولوی حضرات احمدیوں کو کہتے ہیں غیر مسلم اقلیت، ان کو قرار دیا جانا چاہیے اور یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، حالانکہ میرے نزدیک قادیانی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں اور مولوی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں. اس واسطے جب یہ بحث ہوگی تو لازماً محققین کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دینے والے یقیناً خود بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. تو یہ عقیدہ تھا جو کئی سال پہلے ملک جعفر صاحب اپنی کتاب احمدیہ تاریخ میں شائع کر چکے تھے. اب بالکل وہی چیز اس میں موجود ہے. اب میں بتاتا ہوں پہلی بات اس سلسلے میں، الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ہر وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان نہیں لاتا، یعنی غیر مشروط آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، یا وہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا ایسے دعویٰ کرنے والے کو نبی یا محدث یا مسلح قرار دیتا ہے. They are not Muslim for the purposes of constitutional law. This was the wording of this resolution that was passed in a Parliament of Pakistan in 1974. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا، یہ الفاظ کیوں لکھے گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ قانون کو قانون دان ہی سمجھ سکتے ہیں. دوسرا شخص جو بھی معنی پانائے گا وہ دراصل اس قانون سے بغاوت کے مترادف ہے. فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن، یہ ٹرمنالوجی دنیا کے تمام کانسٹیٹیوشن میں پائی جاتی ہے،
خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو دستور اس وقت میرے سامنے اس کے ایک کاپی ہے، 5 مارچ 1987 یعنی ضیاءالحق تک کے زمانے کے بھی جو آرڈیننس تھے وہ سارے اس میں منتقل ہوئے ہیں. اس میں 2 جگہ پر فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے الفاظ موجود ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم قانون کی اغراض سے، قانون جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے اس کے مطابق انگریزی کیلنڈر کو ہم تسلیم کریں گے. قانونی اغراض کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں ہم ہجری کیلنڈر کے بجائے انگریزی کیلنڈر یعنی گریگورین کیلنڈر کو قرار دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان حضرت عمر کے زمانے سے جاری ہجری کیلنڈر سے انکار کرتا ہے. اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہجری کیلنڈر اپنی جگہ پر ہے، اس کو کوئی مسلمان فراموش نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر ہم قانون کے اغراض کے لیے، بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے لحاظ سے، ڈپلومیٹک معاملات کے لحاظ سے، قانون کے فیصلوں کے لحاظ سے، سیشن کورٹیں، ہائی کورٹیں اور سپریم کورٹ یہ اپنی ججمنٹ میں جب مہینوں کا ذکر کریں گے یا سالوں کی نشاندہی کریں گے تو اس سے مراد ہجری کیلنڈر کے سال اور مہینے نہیں ہوں گے، اس سے مراد کون سا سن عیسوی ہوگا. تو یہ ہے فار دی پرپزز آف کانسٹیٹیوشن تھا. دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ قانونی اغراض کے لیے سرکاری زبان انگریزی ہوگی. اب کیا مطلب کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں عربی زبان کو ختم کر دیا گیا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان خدا کی زبان ہے اور محمد مصطفیٰ کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے. یہ معنی ہے فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن. اس کی روشنی میں یہ سورج کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھٹو صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا، اور خود انہوں نے اس فیصلے کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کی، وہ ساری تفصیل اخباروں میں چھپی موجود ہے. وزیر اعظم بھٹو صاحب نے ہاؤس کے لیڈر کے حیثیت سے پریمبل کے طور پر اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ فیصلہ، اس کا کریڈٹ نہ ہمیں جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا، عوام کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ ہم نے عوام کے امنگوں کے مطابق کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے. عوام کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا جو ہم نے کیا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جمہوری فیصلہ ہے، جمہور نے کیا ہے. اسلامی فیصلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جمہور کی اکثریت مسلمان کہلاتی ہے. ان معنوں میں یہ اسلامی فیصلہ ہے. اور جمہور مسلمان کیسے ہیں؟ وہ تو ان کے خالق پاکستان ان کے نگاہ میں ساری اقبال صاحب ہیں، اور ساری اقبال جمہور کے متعلق کیا فرماتے ہیں دیکھیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو سبھی کچھ پہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. تو عوامی فیصلہ ہوا ہے، ان عوام کا فیصلہ جو مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ ہے فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن کا پہلو. لیکن اب میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو. اب ہم
क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं इसका पोस्टमार्टम करते हुए। मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये अल्फाज किसी सुन्नी वजीर के नहीं हैं, शिया के नहीं हैं, जो कि इमाम गैब को के आने के कायल हैं और इमाम का रसूल समझते हैं, रसूलों से अफजल समझते हैं। ये वर्डिंग किस शख्स की है? परवेजी ख्याल रखने वाले मलिक जाफर खान की, और उसका अकीदा है कि जो हज़रत के बाद किसी किस्म के नबी आने का भी कायल हो, गैर मशहूर तौर पर तस्लीम नहीं करता कि हज़रत के बाद हर किस्म के नबी पुराने और जदीद और जिल्ली बरूजी ये ख़त्म हो गए हैं, वो मुसलमान नहीं है। पहले नंबर पर तो वो आती है, ये कैटेगरी है सबसे पहली, और इसमें तमाम मुसलमान बशमूल जमात अहमदिया के तमाम शामिल हैं। इस वास्ते कि शिया हजरात इमाम गैब के कायल हैं और इमाम को वो समझते हैं कि वो नबियों से भी अफजल होते हैं, और तमाम देवबंदी और बरेलवी, जिनमें जमात इस्लामी भी शामिल, जिनमें तहरुल कादरी के परस्तार भी शामिल, जिनमें डॉक्टर असरार साहब के अकीदतमंद भी शामिल, तमाम के तमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के कायल हैं, जो पुराने नबी थे। तो ये क्लास का पहला हिस्सा तमाम सुन्नियों, तमाम शियों, तमाम मौजूदियों, तमाम असरारियों, तमाम कादरियों को नार मुस्लिम करार देता है। आगे देखें, आगे लिखा है कि या हजरत के बाद किसी किस्म की नबूवत का दावा करता है, और इससे मुराद कौन है? हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। ये गलबन सवाल आगे आ रहा है मेरे एक बात का, चिटागांग का, मेरे ख्याल में अगर यहाँ बयान कर दूँ तो सरसर में, अगर आपकी इजाज़त हो, लेकिन मैं वो बाद में करूँगा, पहले मैं पहले हिस्से को मुकम्मल कर लूँ। तो इस क्लास के पहले हिस्से में सवाए परवेजियों के बशमूल जमात अहमदिया के शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सारे के सारे दायरे इस्लाम से खारिज हो गए फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे नंबर पर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा हुआ कि किसी किस्म की नबूवत का दावा करे। मुस्लिम इस्लाम का दावा है कि ज़िल्ली नबियों यानी ऐसे असल नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और फरमाते हैं कि जिस तरह आफताब के सामने जब शीशा किया जाता है तो उसमें जो तस्वीर नजर आती है उसको भी आप आफताब कहेंगे या नहीं कहेंगे? मगर असल आफताब कौन है? जो आसमान पर तलु कर रहा है। तो मैं तो ज़िल हूं, मैंने अपने दिल को के आईने को ऐसा साफ किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज उसमें चमक रहा है। ये मानिए ज़िली नबूवत के। तो लिखते हैं कि जो शख्स किसी किस्म की नबूवत का दावा करे वो भी नॉट मुस्लिम है। इससे मुराद बानी जमात अहमदिया। तीसरा यह है कि जो ऐसे शख्स को नबी करार दे, इससे मुराद जमात अहमदिया है, और या मुसले करार दे, इससे पैगामी मुराद है। अब अगर तो इस करारदाद का मतलब है कि और फॉर द पर्पज कॉन्स्टिट्यूशन का मफहूम, जैसे कि मुल्ला ने भी बाद में यही लिया, और बज़ाहिर भट्टो साहब ने डिप्लोमेटिक तरीके इख्तियार करके करारदाद को पेश करते हुए उसको सिर्फ इन मानों में इस्लामी करार दिया कि मेजॉरिटी आवाम की मुसलमान कहलाती है। ये नहीं कहा कि मुसलमान है। दरअसल इकबाल की निगाह में तो पहले भी पता नहीं कभी मुसलमान हुए थे या नहीं हुए थे। अब अगर उसके माने ये थे फॉर द पर्पज कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो इस्लाम के दायरा से खारिज हो गए हैं, तो फिर तो वाज़ेह बात है, फिर तो सारे इस्लाम से खारिज हैं सिवाय परवेज़ी ख्याल के। हाँ, परवेज़ियों के अलावा
बाबी और बिहाई भी मुसलमान करार पाते हैं, इसलिए कि बिहाइयों का यह अकीदा है, यह गौर से सुनने वाली बात है। वो कहते हैं कि दरअसल हम हैं जो आखिरी नबी मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और इसका सबूत मौलवियों के अकीदे पर रखते हैं। तमाम मुआनदीन अहमदियत का यह अकीदा है कि रसूल वो होता है जो कि शरीयत लेके आए, मगर नबी के लिए शरीयत का लाना जरूरी नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि शरीयत लाने वाले नबी जो थे वो 4 थे, बाकी वो थे जो कि नबी थे, और नबी वो होते हैं जो कि पहली शरीयत को कायम करने वाले। ये फर्क है उनके निगाह में नबी का और रसूल का। इस पर बुनियाद रखते हैं ये तमाम सो काल कराने वाले मुहफ़्फ़िज़ीन ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है। बाबी दुनिया और बिहाई, अमरे बिहाई के अलमबरदार, वो डंके की चोट मौलवियों से कहते हैं कि तुम तो ईसा को आखिरी नबी मानते हो, क्योंकि उनके बाद ना कोई नया आएगा ना पुराना आएगा। महफूज अला किल्मी की किताबें पढ़ें आप, उसमें खुले लफ्जों में डंके की चोट ऐलान किया गया है, और आज तक किसी मुल्ला को उसका जवाब देने की तौफीक नहीं मिली, इसलिए कि खुद उनका अकीदा था। वो कहते हैं कि तुम्हारी निगाह में नबी वो है जो नई शरीयत नहीं लाता, और रसूल वो है जो नई शरीयत लेके आता है। कुरान ने खातमुल मुरसलीन नहीं कहा, ना खातमुर रसूल का खिताब दिया है, वहां पर खातमुन नबीयीन करार दिया है। और इसके माने ये हुए कि अब कोई नबी ऐसा नहीं आ सकता जो मोहम्मद रसूल की शरीयत के ताबी होकर है। अब ख़त्म रसूलों को नहीं किया, नई चीज़ लाने वालों को, बल्कि नबियों को ख़त्म किया है। और मुल्ला के निगाह में नबी वो होता है जो पहली शरीयत की इत्तबा करे, और रसूल वो है जो नई चीज़ लेके आए। तो इस वास्ते आखिरी नबी हम रसूलुल्लाह को मानते हैं। तो इस फैसले के रूह से अगर हकीकतन देखा जाए तो सवाए परवेजियों के और सवाए बाबियों और बिहाइयों के, खुद उनके अपने अकीदे के मुताबिक कोई भी हज़रत को गैर मशरूत आखिरी नबी नहीं मानता। समझ गए आप? लेकिन चालाकी और अय्यारी ये की गई कि फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्फाज में रख के, तो पहली चूंकि मुश्किल कर दिया गया था, किसी शख्स को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि लिखा क्या था, लेकिन उस वक्त ही हमने ये सुना, जब ये फैसले हुए चंद दिन के बाद मैं गया हूं, तो वहां मुझे एक तो इत्तेफाक ये हुआ कि याद चौधरी रहमत अली साहब के साथ जा रहा था, तो जिस बस पे थे उसके ऊपर लिखा हुआ था, जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये अजीब इत्तेफाक था। मुझे रावलपिंडी के एक बुजुर्ग ने बताया कि फैसले के अगले दिन अहले हदीस एक आलिम ने लाउड स्पीकर पे ये ऐलान किया कि मुसलमानों तुम्हें होश में आना चाहिए, इस फैसले ने तमाम मुसलमानों को काफिर करार किया है। हम लोग जो मसीह के आने के कायल हैं, दोबारा आने के, इस फैसले के रूप से हम भी दायरे इस्लाम से खर्च कर दिए गए। मगर अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। मुल्लाओं ने, और फिर क्योंकि भुट्टो पार्टी भी दरअसल बज़ाहिर दुनिया को डिप्लोमेटिक तरीके से समझाना चाहती थी कि मैंने जो कुछ किया है अवाम की मर्जी के मुताबिक किया है, इसलिए ईसाई दुनिया को, कैथोलिसिज्म को और यूरोप को और अमेरिका को इसको कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए जो कि कानून के खिलाफ वर्जी है। हमने जमहूरी कानून इख्तियार किया है, अवाम का फैसला था। लेकिन दरअसल जहां तक दुश्मनी का ताल्लुक था, भट्टू साहब को अपना इख्तियार
قائم رکھنے کے لیے اپنے دل میں جماعت کے خلاف ان سے زیادہ بوجھ تھا. اس لیے باوجود یہ الفاظ رکھنے کے دنیا کو دکھانے کے لحاظ سے اعلان یہی کیا گیا. اور ملاؤں نے کہا بس جی ہمارے نگاہ میں تو پہلے ہی اسلام کے دائرے سے خارج تھے, اب قانون نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ کی امت سے مرزائیوں کو خارج کر دیا گیا ہے. حالانکہ اگر یہ بات تھی, اور عوام کو تو اس کی طرف توجہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا, اور ملا اس کو کارنامے کے طور پر پیش کر رہا تھا. اگر یہ بتاتا کہ اس سے تو خود ہماری اس معاملے میں ساری جو عمر کی کمائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, ہمیں بھی غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے, تو یہ ان کی اپنی بدنامی ہوتی. اس واسطے انہوں نے یہی سوچا کہ یہ اچھا ہے کہ فار دا پرپز کانسٹیٹیوشن کے یہی معنی دیے جائے. یہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے, یہ گیانی واحد حسین صاحب مرحوم نے, ہم ایک جگہ ہم سفر تھے, کہنے گے کہ پانی پت اور کرنال میں ایک نوجوان تھا جاٹ, اس کی شادی ہوئی. وہاں شادی کے وقت ہندو جاٹ یہ تو خطبہ نگرانی پڑھتے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی تلوار دولہا میاں کو دے دیتے ہیں, اور دولہا میاں صرف یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس تلوار کے ذریعے سے اپنی بیوی کی حفاظت کروں گا. استری کہا جاتا ہے عام طور پر, بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ادھر اس نے یہ اعلان کیا, شادی ہو گئی. تیسرے دن آدھی رات کے وقت ڈاکو آئے, انہوں نے گن پوائنٹ پہ اس کے سارے جو اس کی بیوی جہیز میں لے کے آئی تھی چاندی اور سونا, وہ نکلوا کے کہا کہ سر کے اوپر رکھو, اور دوڑا کے آخر جنگل میں جب پہنچے تو نے کہا کہ یہاں رکھ دو اور چلے جاؤ. جب واپس آیا تو قرآن مچا ہوا تھا سارے محلے میں. لوگوں نے کہا کچھ شرم کرو, کل تم نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے رکشا کروں گا اپنی استری کی تلوار کے ذریعے سے, اور تم نے یہ چاندی اور سونا سارا تم دے آئے ہو, اور حتیٰ کہ وہ جس باکس میں تھا وہ بھی تم دے آئے سب کچھ. خیر وہ سنتا رہا, کہنے لگے کہ اس میں تو کوئی مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سونا چاندی تو میں دے آیا ہوں سارا, لیکن میں نے بھی ایسی ضرب کاری لگائی ہے کہ یاد کریں گے کہ کسی سے واسطہ پڑا تھا. کہنے کہ تم نے کیا کارنامہ دکھایا ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں ڈاکو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سونا کتنا ہے اس کے اندر. ایک شیر تھا, میں نے بھی ٹانک ہی بتایا ہے. چاندی 5 شیر تھی, میں نے کہا 1 شیر. ایسی ضرب کاری لگائی ہے, سالی یاد رکھیں گے کیا ہوگا. تو یہ کیفیت اس ملا کی ہے. اگر تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو اس قرارداد کے مطابق سوائے پرویزیوں کے اور محمد صلی اللہ کے دین کے دشمنوں بابیوں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. اور اگر فار دا پرپز کانسٹیٹیوشن لا کے مراد جو وہی ہو کہ مراد سے یہ تھی کہ حلف اٹھانے کے لحاظ سے صدر اور وزیر اعظم پابند ہے کہ وہ کہے کہ میں غیر مسلط آخری نبی رسول پاک کو مانتا ہوں, تو یہ قانون صرف یہ بتاتا ہے قانونی اغراض کے لحاظ سے کہ اگر احمدیوں کی اکثریت بھی ہو جائے پارلیمنٹ میں تو وہ اس قانون کے روح سے نہ وزیر ہوں گے, وزیر اعظم بن سکتے ہیں نہ صدر بن سکتے ہیں.